بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، امن و امان اور سیکورٹی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جن کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر سیاسی انتقام پر لگے ہوئے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاست میں بہت زیادہ مداخلت ہو چکی ہے، اور آج ایک طویل عرصے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں، لیکن طویل عرصے کے بعد دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک مولانا سمیع الحق صاحب، اس کے بانی، اور ان کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں متعدد نمازی شہید ہو گئے ہیں. اور جو سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے وہ ہے مولانا حامد الحق حقانی، مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ہوئی ہے. اور مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی پراسرار طور پہ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے راول پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے دہشت گردی کا. آئی جی خیبر پختونخوا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مولانا حامد الحق حقانی دنیا میں نہیں رہے، اور وہی ٹارگٹ تھے، اور ان کے ساتھ سیکورٹی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خودکش دھماکہ نہیں رک سکا. بہرحال یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے، اور ایک بار پھر خودکش دھماکوں کی جو لہر ہے وہ آ گئی ہے، اور اس کا ٹارگٹ ایک اہم شخصیت کو بنایا گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور کہ وہ اپنے آپ کو محدود کریں، سیاسی سرگرمیاں محدود کریں، اور اپنے پبلک میں ظاہر نہ ہوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو الرٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن نشانہ بنے ہیں مولانا حامد الحق حقانی. بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان کے ساتھ میرے بھی جی اچھے سلام دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے ورثہ کو صبر دے. میرا بھی افسوس ہے ان کی فیملی کے ساتھ، اور پاکستان کو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمارے ادارے، جن کا یہ کام ہے، جن کی ڈیوٹی ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے اس طرح کی معلومات اکٹھی کرنا اور ایسے واقعات کو روکنا، لیکن وہ ناکام رہے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ بڑھتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ ملتی رہے. تو ولی عہد آئے ہوئے تھے جی ابو ظہبی کے، شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان. پہلا سرکاری دورہ تھا ان کا، لیکن یہ سرکاری دورہ ہماری اطلاع کے مطابق مکمل طور پر ناکام رہا ہے، کیونکہ اس دورے میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا سرمایہ کاری کے حوالے سے. صرف MOU سائن ہوئے ہیں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکا. کیونکہ بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی. پہلے طیب اردوان آئے، ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں اور بہت ہی پاکستان کے مخلص دوست ہیں جی. طیب اردوان آئے، اور وہ بھی آ کر یہ کہہ کر گئے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات حل کریں، سیاسی استحکام لے کے آئیں، یہ لڑائیاں ختم کریں، اور یہ دشمنیاں ختم کریں. اور UAE کے وہ بھی کسی قسم کی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی سرمایہ کاری کا کوئی معاہدہ انہوں نے کیا. اب آئے ہیں UAE کے ولی عہد، اور ان کی بھی طرف سے یہی اطلاع ہے کہ جناب آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں، اور سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں، تو پہلے ہی پاکستان سے 8,000 سے زیادہ پاکستانی بزنس مین جو ہیں وہ جا چکے ہیں، آپ کے دبئی میں جا چکے ہیں، UAE میں جا چکے ہیں، اور وہاں پہ وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو آپ خود ذرا سوچئے کہ جس ولی عہد کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اس ولی عہد کو پتہ ہے کہ 8,000 سے زیادہ پاکستانی ہمارے ملک میں آ چکے ہیں پاکستانی، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں ماحول اچھا نہیں ہے سرمایہ کاری کا. لہذا اس سے میرا خیال ہے کہ سادہ سی بات ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے عقل کے اندھوں کو. اگلی خبر یہ ہے جی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام جو کانفرنس نہیں کرنے دی گئی اسلام آباد میں، اور اس کو روکا گیا پولیس کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے، اور تالہ بندی کی گئی تھی، اب اس کی مزید اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے جناب آرمی چیف پہ اور ملٹری لیڈرشپ پہ پھینک دیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کل یہ کہا، پروگرام تھا آئی تھنک ندیم ملک صاحب کا، اور اس میں انہوں نے کہا
کہ جناب یہ سارے کا سارا ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ تو صاحب بہادر نے کیا ہے، محسن نقوی نے کیا ہے تو ان سے پوچھیں، یا پھر کسی اور نے کیا تو ان سے پوچھیں. ویسے انہوں نے کہا سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ کس نے یہ رکوایا ہے، ہم نے نہیں یہ ایسا کام کیا. کیا کہتے ہیں رانا صاحب، ذرا سنیے. کہ وہ جو ہے یہ ان کا جو الزام ہے کہ جی گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ روک رہی ہے. گورنمنٹ نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کانفرنس نہ کریں یا ان کی کانفرنس کو جو ہے وہ روکا جائے. اب وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ جو لوگ وہاں پہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. سر وزیر داخلہ آپ ہی کی حکومت میں ہے نا سر؟ جی بالکل ہماری حکومت میں ہے، تو اگر انہوں نے کسی کو کہا ہے تو وہ آپ ان سے اس بات کا جواب لے سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ مینز فیڈرل کیبنٹ. میں آپ کو پورے یقین کے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی کانفرنس کو روکنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سر وزارت داخلہ کیبنٹ سے بالا تو نہیں ہے نا سر؟ یا تو کہہ دیں وہ کیبنٹ سے بالا ہے. وہاں پولیس لگی ہوئی تھی سر، تالے لگے ہوئے تھے تو لوگوں نے گیٹ پھلانگے اسی وجہ سے. کسی کو شوق تو نہیں تھا نا گیٹ پھلانگنے کا؟ دیکھیں اس معاملے کی جو ہے وہ کوئی باز پرس کی جانی چاہیے کہ وہ تالے کس نے لگائے، کیوں لگائے. ہوٹل والوں نے لگا دیے، وہ نہیں چاہتے تھے، یا کسی نے ان کو مجبور کیا. اس بارے میں تو کسی انکوائری، کسی تحقیق کے بعد ہی کوئی جو ہے وہ بات مستند طور پہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب ہر الزام جو ہے یہ حکومت نے کیا ہے، یہ تو پھر اس طرح سے تو بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. رانا صاحب کہیں وزارت داخلہ آپ کی حکومت سے اوپر تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وزارت داخلہ نے اس بارے میں کوئی قدم اٹھایا ہوگا. یہ ویسے آپ کو بھی پتہ ہے. سر میرا تو خیال ہے کہ وہ تگڑے ہیں آپ سے، کہ یہ حکومت یہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اس قسم کے کام نہیں کرتی. سر وزیر داخلہ بہرحال پارٹ آف دی کیبنٹ ہے، اس لیے ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے. آپ اس طرح تالا لگانے والے اور جن کے لیے تالا لگایا گیا ان کو کہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی میٹنگ نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وزارت داخلہ نے بھی کیا ہے، تو یہ جنہوں نے کیا ہے جناب اب وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ. اور اس طریقے سے یہ سارا ملبہ بھی بالآخر انہوں نے ڈال دیا ہے محترم جناب بادشاہ سلامت پہ. اور عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی، تحریک لبیک، مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہ خان عباسی صاحب کی جماعت، یہاں تک کہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی بے شمار آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 تقسیم کیے گئے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے اور پتن کی رپورٹ آ چکی ہے. اور اس پر بات کرنے پہ بڑے بڑے اینکرز کو، جرنلسٹوں کو، میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی اس کی تحقیقات کروائی جائیں. خدا کر کے وہ درخواست لگ گئی اور وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو خطوط لکھے گئے اپوزیشن نے اور ان سے ملاقات کی. عمران خان صاحب نے پریشر ڈیولپ کیا، پبلک پریشر آیا، وکلا کی طرف سے ڈیمانڈ آئی. تو آج یہ کیس لگا اور حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس پیٹیشن پہ نمبر لگا دیں. اور اعتراضات لگے ہوئے تو انہوں نے کہا نمبر لگا دیں. حامد خان صاحب تھے، ریاض راہی صاحب تھے، اور لیکن اس پہ نمبر نہیں لگایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آج تھا کہ اس چیمبر میں سماعت ہے تو 5 رکنی بینچ نے سماعت کی، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد کیونکہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے الیکشن کو ہوئے اور پٹیشن فائل ہوئے کو بھی کم از کم 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک آج بھی نمبر نہیں لگایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ہم ملتوی کر دیتے ہیں، اعتراضات ختم کر دیتے ہیں، باقی باتیں اگلی تاریخ پہ ہوں گی. تو یہ ہے صورتحال. دوسرا آج تھا جی 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک طویل عرصے سے پیٹیشن پڑی ہے اور مطالبات بھی یہی رکھے تھے جب مذاکرات شروع ہوئے تھے. تو آج یہ مقدمہ بھی آج آئینی بینچ کے سامنے رکھا گیا اور 9 مئی جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور آج کیا ہوا، 9 مئی واقعے پر کوئی پرائیویٹ شکایت کا اندراج کیا گیا. یہ پوچھا جسٹس امین الدین خان صاحب نے جو سربراہ ہیں اس بینچ کے، اور اس معاملے پر عدالت کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا. حامد خان صاحب نے کہا کہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا، از خود لینا چاہیے تھا، کیونکہ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان میں ایک ظلم برپا کیا گیا ہے اور ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. ہزاروں لوگوں کو سیاسی قیدی بنا دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، پھر سولینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو گیا اس بنیاد پہ، اور ابھی تک
کوئی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خود ایسے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ یہ فوج کے اندر کا بھی معاملہ تھا اور اس کا ہدف جنرل عاصم منیر صاحب سے کوئی اور نہیں تھا، ان کی آرمی چیف جو ہے ان کی سیٹ وہ تھی، تو اس پہ ہونا چاہیے۔ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی میمو گیٹ کمیشن آیا تو اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور 100 موٹر نوٹس لیا گیا تھا، تو 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، 11 مئی تک وہ گرفتار تھے اور ان کی عدم موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میمو گیٹ اور سانحہ کوئٹہ پر عدالت نے کمیشن بنایا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں 9 مئی کے کیسز اب عدالتوں میں چل رہے ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری کمیشن ہم بنا دیں، کمیشن بن جائے تو پھر ملٹری کورٹ سے متعلق 5 رکنی بینچ کا فیصلے کا کیا بنے گا، اور کمیشن بن گیا تو پھر 9 مئی کا فیصلہ عدالت ہی کو کرنا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا ذمہ دار کون ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اصل سوالات یہ ہیں کہ 9 مئی کے ذمہ دار کون ہیں، غلط یا صحیح اس وقت سینکڑوں لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت یہ صاحب کیا گیا اور اسی لیے انہوں نے کہا حامد خان صاحب نے کہ جناب یہی ہم چاہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کے سوا ابھی بھی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اب بھی اٹھایا جا رہا ہے، بے گناہ ہیں ان کو بھی پھنسایا جا رہا ہے۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ عدالت عام انتخابات کے پہلے کے معاملات کو بھی دیکھے اور الیکشن کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 9 مئی کی فوٹیج مانگی ہوئی ہے، وہ نہیں دی گئی اور ہمیں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ سی سی ٹی وی 9 مئی کیسز میں یہ آپ کا بہت اچھا دفاع ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کس نے صوفہ کو جلایا، کس نے گیٹ کھولا، یہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہر چیز موجود ہوگی، اور عدالت نے سلمان اکرم راجہ اور حامد خان صاحب کو مزید دستاویزات جمع کرنے کی مہلت دے دی اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی امپورٹنٹ ہیئرنگ کے ساتھ اس میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی آج بھی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان نے معاملہ پر خط بھی لکھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور الیکشن معاملے پر کمیشن انکوائری ایکٹ 2015 میں بھی بتایا گیا ہے۔ آپ وہ 35 پنکچر والے کیس کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا انکوائری کمیشن مجموعی طور پر الیکشن کے دوران حالات حاضرہ کا جائزہ لیا گیا۔ اب یہاں پہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں جو اس لیے گورنمنٹ کی سائڈ لیتے ہیں، یہ میں آپ کو آگے کسی وقت بتاؤں گا مناسب وقت پہ، کیونکہ ان کو بھی ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن ان کو ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے، تو میں کہوں گا کہ لالی پاپ سے محفوظ رہیں۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی ہر الیکشن کی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے، آپ نے غلطی کا اعتراف کر لیا کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا شکریہ، میرا بیان پڑھ لیا، یہاں فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں دے دی جائے تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس پر اتفاق کیا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اور بینچ کے دیگر ارکان نے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پھر ایک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا کیا ہے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جناب ابھی تک ہنوز دلی دور است نہ ہی الیکشن کی دھاندلی کے لیے کوئی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، کیونکہ اس پہ اتنا کچھ بنا دیا گیا ہے کہ خدا کی پناہ اور ظلم و ستم ابھی تک جاری ہے۔ بہرحال جو کابینہ میں جی توسیع کی گئی ہے اس میں خالصتاً اب اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اختیار ولی صاحب تھے، وہ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے مسلم لیگ نواز کا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی پہ بھی آ جاتے تھے اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ تو بہرحال وہ بڑے ہمت والی بات ہے جی ان حالات میں ٹی وی پہ آ کے مسلم لیگ نواز کا دفاع کرنا۔ تو ہوا یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب تو کچھ نہیں ملا اور البتہ پرویز خٹک صاحب کو مشیر بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک شعر بھی لکھا ہے اور اس شعر کا جواب بھی ہم نے دیا ہے ان کو کہ جناب آپ ابھی نئے نو آموز ہیں، تو یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کوئی اور کرتا ہے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، یہ ڈمی حکمران ہیں، اس لیے آپ نے بھی اگر وزارت لینی ہے تو پھر اصلی حکمرانوں کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو وزارت مل جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔